من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام محترمین، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک واقعہ کربلا کے مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والے الزامات، ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ کام کہاں سے شروع ہوا اور ہم لوگوں نے اسے کہاں تک پہنچا دیا. افسوس ہوتا ہے ہمارے ان علماء محققین اسکالرس پر جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات یعنی کہ حدیث نبوی کو تو غیر یقینی کہتے ہیں، ظنی کہتے ہیں، یقینی اور حقیقی کا درجہ نہیں دیتے، لیکن تاریخی حوادث اور واقعات کو وہ یوں بیان کرتے ہیں جیسے یہ قرآن ہی کے واقعات ہیں، حالانکہ ہیں ہسٹری کے سارے، اور ہسٹری اتھینٹک نہیں ہوتی. جبکہ فرمودات نبوی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس طرح قرآن پاک حدیث متواتر ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات جن میں عبادات، ایمانیات، یہ سب متواتر ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ غیر یقینی ہے، ظنی ہے، حقیقی یقینی نہیں، لیکن تاریخی واقعات کو یقینی مان کر قرآن کی تفسیر کی طرح بیان کرتے ہیں، ان میں ہر مسلک کے علماء موجود ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مکھی میں مکھی مارتے ہوئے نہ کسی صحابی کا احترام اور عزت مقدم ہے، نہ کسی ولی کی عزت اور مقدم ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا علم وہی عروج میں ہونا چاہیے، جو میں نے بیان کر دیا وہی درست ہے. بڑے بڑے سید زادے، میں نام لینا مقصود نہیں، اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے ایک سازش کے تحت یہی کام چلایا آگے اور اپنے نسل کو برباد کیا. آج یہ حالت ہے کہ ہر نوجوان پڑھا لکھا صحابہ کے خلاف بغض اور عناد رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہی اسکالرس، ان کی تصانیف ہیں. اب جو جس صحابی کے بارے میں یہ کہا جائے وہ اقتدار کا لالچی تھا، اور اقتدار کے لالچ کی خاطر اس نے اپنے اس حکومت کو اپنے بیٹے کو شفٹ کر دیا. اس سے بڑھ کر الزام اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے نام ایک وصیت نامے کے ذریعے حکومت شفٹ کی.
آج میں اس وصیت نامے کی بھی حیثیت بیان کرنے لگا ہوں کہ وہ جو وصیت نامہ عام کتب کے اندر موجود ہے، جس نے ہماری نسل کو برباد کیا ہے، ان کے قلوب و ذہان کو صحابہ کے خلاف بغض و عناد سے بھرا، اس وصیت نامے کی اصلیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مورخین خود لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ اپنے بیٹے کے نام وصیت لکھ جائیں کہ یہ حکومت ان کو دے دی جائے، شفٹ کر دی جائے یزید کے نام. وقال مورخین کے کہ یہ مشورہ 59 ہجری کو دیا گیا. اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری حج ادا کرنے کے لیے مکہ گئے، 59 ہجری میں انہوں نے مکہ میں حج کیا، آخری حج. اس وقت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کے نام کی بیعت بھی لے لیں اور وصیت نامہ بھی لے لیں. انہوں نے بیعت لی مدینہ میں. تو بیعت لینے کے بعد وہ جس نتیجے میں پہنچے وہ انہوں نے قلم بند کیا. بقول مورخین کے لکھا کہ جانب بدر میں نے تیرے لیے حکومت کے خلافت کے تمام رستے صاف کر دیے ہیں. میں نے پورے حجاز سے بیعت لے لی ہے، لیکن 5 افراد ایسے ہیں، 5 شخصیات ایسی ہیں جو حجاز کی آواز ہے، وہ تیرے لیے کانٹے بچا سکتی ہیں. ان 5 شخصیات میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی. یہ 5 شخصیات ہیں جو تیرے لیے تیری خلافت کے رکاوٹ بن سکتی ہیں. بیعت لینے کے بعد یہ انہوں نے خط لکھا، وصیت نامہ لکھا. پھر لکھتے ہیں کہ وصیت نامے کے اندر کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ان کا کردار ظاہر کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کو عورتوں لڑکیوں کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں. ایک وصیت نامے میں یہ لکھا. پھر لکھا کہ عبداللہ بن عمر یہ جو دوسرے ساتھی کریں گے وہ بھی یہ کر لیں گے، اپنا اس کا کوئی فیصلہ نہیں. عبداللہ بن عباس کی بھی یہی کیفیتوں سے روٹے اور مسئلے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. رہا حسین ابن علی، میرے بیٹے یہ نوازہ رسول ہیں، اگر حجاز والے تیرے مقابلے میں لے آئیں تو یہ حقدار خلافت ہیں، لیکن ان سے درگزر کرنا. رہی 5ویں شخصیت عبداللہ بن زبیر، یہ بہت چالاک، شاطر، لومڑی کی طرح کجاوا دینے والا اور شیر کی طرح حملہ کرنے والا ہے. تیرے قابو میں آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا. تیرے قابو میں آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا. یہ ہے وصیت نامہ لکھنے والی شخصیت صحابی رسول، جس کے ٹکڑے کرنے وہ بھی صحابی رسول. اب یہ ایک اسٹوڈنٹ اگر پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں صحابہ کے خلاف کیا کچھ آتا ہے؟ کیا وہ صحابہ کے خلاف اچھا ذہن رکھے گا؟ قطعاً نہیں. وہ یہی کہے گا کہ یہ سب اقتدار کے لالچی تھے، حریص تھے. اب آتا ہوں اس وصیت نامے میں. بقول مورخ کہ 59 ہجری میں
آخری حج کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آخری حج میں انہوں نے بیعت لیا اور مشورہ تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جبکہ ماہرین اسماء و رجال کے تحت شعبہ مغیرہ بن شعبہ 50 ہجری کو فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 9 سال بعد خواب میں آ کر ملے اور انہوں نے مشورہ دیا۔ پہلی تو بات یہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ 50 ہجری میں ایک شخص فوت ہو چکا ہے، پھر اس کا ذکر کیا جائے کہ اس کے مشورے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا صحابہ کے خلاف ایسا بغض و عناد رکھتا تھا جس نے ہر صحابی کو ایک دوسرے سے خراب کرنے کو لتھیڑنے کی کوشش کی کہ کوئی بچ نہ پائے۔ مغیرہ بن شعبہ 50 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں۔ وبا پھیلی سی طاعون کی، اس بیماری کو وہ مبتلا ہو کر فوت ہوا، اور 9 سال بعد جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج ادا کیا۔ تو بقول مورخ کی کہ مغیرہ بن شعبہ کے مشورے پر بیعت بھی لی، حج بھی ادا کیا، اور بیعت لینے کے بعد وصیت بھی لکھی۔ باقی رہی یہ بات کہ مدینہ میں جا کر بیعت لی اور 5 شخصیات کا ذکر کیا، اتنے زیرک ذہین فتین خلیفہ جس کی خلافت 40 سال تک بلا شرکت غیر رہی، 20 سال گورنری اور 20 سال خلافت، اور ہر جگہ ان کے کارندے موجود ہیں خبریں دینے والے، لیکن کسی نے یہ خبر نہ دی کہ 57 ہجری میں عبد الرحمن بن ابی بکر تو فوت ہو چکا ہے حضرت، اور آپ وصیت نامے میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ 3 سال بعد وفات کے کہ یہ تیرے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، فوت شدہ رکاوٹ بنے گا آخر یزید کی حکمرانی کے لیے۔ اس کا مطلب لکھنے والا بغض رکھ رہا ہے، اسے بھی معلوم نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر 57 میں فوت ہو چکا ہے، اور ہم لوگ، ہمارے سکالر، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے سیدزادے اپنی کتابوں کی زینت بنا رہے ہیں یہ وصیت نامہ۔ اور پھر رفیق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دوسرے لفظوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر کے خالو لگتے ہیں، کیونکہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر کے خالو ہیں، اور عبداللہ بن زبیر کو، جس کو تحریک کہتے ہیں، گڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، کیونکہ پہلے پورا سال مہاجرین میں سے کسی عورت کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ دین تبدیل کرنے کی سزا ہے کہ اللہ نے نرینہ اولاد ختم کر دی، بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہی دنوں اسی پروپیگنڈے کے تحت اللہ رب العزت نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں عبداللہ پیدا کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے پیغام بھیجا کہ اس کو ابھی گڑتی نہ دینا، میں خود آ رہا ہوں، اور آپ نے خود جا کر اپنے گڑتی دی، اپنے لعاب دہن جو ہے عبداللہ کی زبان میں ڈالا، جو سمجھے، یعنی کہ اپنے منہ سے نکال کر کھجور چبا کر ابن زبیر کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ جو ابن زبیر کے منہ میں گیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ اتنی فضیلت، اتنا رتبہ، اور اس کے بارے میں صحابی رسول کہے کہ یہ تیرے قابو میں آ جائے تو ٹکڑے کر کے رکھ لینا، اس کو باہر نہ کرنا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارہ تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ قرآن کہتے ہیں کہ صحابہ کی یہ تعریف ہے، صحابہ کی یہ خوبی اور صفت ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل اور کفار کے خلاف دشمن ہیں، ان کے سخت ہیں۔ لیکن یہ وصیت نامہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وصیت نامہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں وصیت نامے ایک مورخ کی لکھی ہوئی بات کو درست کہوں یا قرآن کے ان الفاظ کو درست سمجھوں؟ لیکن وصیت نامہ لکھنے والا سید زادہ، سادات خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت، لیکن دوسری طرف قرآن خوبی اور صفت بیان کر رہا ہے صحابہ کی کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں، کفار کے خلاف دشمن ہیں، سخت ہیں۔ وصیت نامہ بتا رہا ہے، سادات زادہ لکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ کفار کے خلاف سخت نہیں، آپس کے اندر بھی سخت ہیں، دشمن ایک دوسرے کے، کہ صحابی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا، تیرے قابو میں آ جائے گا۔ بھائی وصیت نامے کو میں چاہے سادات زادے نے لکھا ہو یا کسی نے بھی لکھا ہو، اگر قرآن کے منافی ہے، قرآن کے اصول کے منافی ہے، اپنے پاؤں کے تلے میں رکھتا ہوں، لیکن قرآن کی ایک ایک لفظ کی عظمت، رتبہ، درجہ جو ہے وہ اس وصیت نامے، یہ وصیت نامہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے اس اصول کے تحت تو وصیت نامہ من گھڑت ہے۔ اس میں صرف اور صرف لکھنے والے نے، کہیں دور کوئی بیٹھا ہوا لکھنے والا جس نے صحابہ کے خلاف بغض و عناد اگلا ہے، حقیقت بیان نہیں ہوئی۔ باقی رہی یہ بات ہمارے دنیا داروں کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 77 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل ہے، پاکستان 4.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ ہے، کنٹرول میں نہیں ہو رہا، کبھی کہاں بغاوت، کبھی کہاں۔ وہ 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر جہازوں کے، بغیر جاسوسی آلات کے، بغیر ڈرون حملوں کے، 77 لاکھ مربع میل پر 20 سال تک پرامن حکمرانی کرنے والی شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی مدد ہے تو یہ کنٹرول ہوا، وغیرہ نہ ہونے والی چیز نہ تھی، یہ اللہ کی خاص مدد تھی کہ اتنا بڑا رقبہ 20 سال تک کنٹرول میں رکھا اور کہیں بھی بغاوت نہیں ہوئی۔ تو باقی رہی بات اپنے بیٹے کے نام شفٹ کرنا کی ہوگی، ہم تو 5 مرلے کی مسجد کو وراثت بنا لیتے ہیں، دادا کی مسجد باپ کے پاس، باپ کی مسجد بیٹے کے پاس، پوتے کے پاس، پڑپوتے کے پاس۔ مسجدوں میں 5 مرلے کی مسجد کو وراثت نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو 77 لاکھ مربع میل کی حکمرانی تھی بھائی۔ اگر دنیا داری کی بات کرتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو حکمرانی اگر ملی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق نہیں ملی، یہ صرف اور صرف بعد میں جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ وفاداری نبھاتے ہیں، وہ وفاداری نبھاتے ہیں۔ یزید کو حکمران بنا دیا گیا۔ اگر یہی بات ہے کہ خلافت کو ملوکیت میں شفٹ کر دیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس نے خلیفہ بنایا؟ خلیفہ بنے یا نہیں بنے، سوچنے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک خلیفۃ الراشد رہے، خلیفۃ المومنین رہے۔ جب شہید ہو گئے تو ان کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اتنا بڑا جرم تھا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وصیت کر جاتے کہ میرے بعد کسی میرے بیٹے کو خلافت نہیں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی کمیٹی بنائی اپنی زخمی ہونے کی حالت میں۔ انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت امیر المومنین اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لکھ لو، شامل کر دو۔ کہنے لگے کیوں مجھے رستے سے بھٹکاتا ہے؟ اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خلافت کے لیے امیدوار کے طور پر اپنے بیٹے کو بھی شامل کر کے آیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو بنایا جائے؟ یاد رکھیے کسی صحابی کی خواہش نہیں، نہ کوئی لالچی صحابی تھا، اقتدار کا کوئی لالچی صحابی نہیں تھا۔ باقی رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی آپس میں جھگڑا، سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ جھگڑا پھر کیوں ہوا؟ یہ اقتدار کی خاطر قتل نہیں ہوا، اقتدار کی خاطر قتل نہیں ہوا، صرف جھگڑا ہوا اس لیے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے جانتے ہو؟ ایک وہ شخص تھا، اس گروہ کا سرغنہ محمد بن ابی بکر، اس کا نام، حضرت ابو بکر کا بیٹا، جو صحابی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ 2 سال کی عمر کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد پیدا ہوا۔ 2 سال کی عمر، کسی نے 1.5 سال کی عمر لکھی، وہ اپنی ماں ام امیس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گیا، کیونکہ بیوہ ابوبکر صدیق کی شادی، ام امیس کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ ماں کے ساتھ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے 1.5 سال یا 2 سال کا بچہ 22-25 سال کا ہو جائے تو تربیت کس گھر میں ہوگی؟ جس گھر میں اس نے پرورش پائی، جس گھر میں اس نے پرورش پائی۔ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اگر کہا جائے کہ حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ ہے، یوں کہا جائے؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کوئی صحابی لالچی نہیں تھا اقتدار کا، یہ تیسری قوت تھی۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ جمعے میں یہ کہا تھا کہ کسرا کی 3 پوتیاں، یزدگرد کی بیٹیاں بطور لونڈیاں مسلمانوں میں آئیں، اور یاد رکھو مسلمانوں کے اندر 2 بڑی کمزوریاں تھیں، کمزوریاں نہیں بلکہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ ماں دودھ نہیں پلاتی تھی۔ سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پیدا ہوتے ہی کس کو دیا؟ دایا کو۔ دایا کوئی ہاشمیہ قریشی تھی؟ قطعاً نہیں، لونڈی خاندان، غلام خاندان کی حلیمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دایا کے ہاں چلے گئے، 4 سال تک دایا کے ہاں رہے، اور 4 سال کے بعد دایا نے واپس بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ ہوا شرح صدر کا، انہوں نے کہا کہ شاید سایہ آ گیا ہے، لہذا میں اپنی ذمہ داری نہیں لیتی، میں ان کو ان کے ماں کے ہاں بھیج دیتی ہوں، اس لیے واپس بھیج دیا، وگرنہ لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی وہاں گزرنا تھی۔ تعلیم و تربیت کدھر گئی؟ لونڈی اور غلاموں کے ہاتھوں۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری تھی اس دور میں، یا یوں سمجھیے یہ مسلمانوں کی ایک عادت تھی۔ دوسری یہ تھی عادت کہ جنگ کے دوران کوئی مرد قابو آتا تو غلام، عورت قابو آتی تو لونڈی، یہ مسلمان بنا لیتے۔ تو پھر دشمن نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی یہ 2 بڑی کمزوریاں ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تلوار سے تو کر نہیں سکتے، تو پھر ایسا کرو اخلاقی مار ماری جائے۔ اور وہ اخلاقی مار یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ذہن میں رکھ لے
کہ وہاں جا کر اس نے کرنا کیا ہے، ایک مشن لے کر جائے، لونڈی بن جائے یا غلام بن جائے، اس کا ایک مشن ہو کہ ان کی اولادوں کو بگاڑ دینا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا ہے۔ اور پھر ذہن سازی بھی ایسی ہوئی کہ آپ حیران ہو گئے کہ 3 لڑکیاں یزدگرد کی بیٹیاں، کسرا کی پوتیاں، شہنشاہ ایران کی پوتیاں 3 مال غنیمت میں آئیں لونڈیاں بن کر، اور ایک کی شادی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کیہان اس کا نام تھا۔ کیہان کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت مزاج تھے، اپنے باپ کی طرح سٹرکٹ تھے، بندوں کی نہیں مانتے تھے، عورت کی کیسے مان لیتے۔ اور دوسری بیٹی کی شادی محمد بن ابی بکر، جس کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہوئی، صافلہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور تیسری کی شادی حضرت علی کی بہو، شہر بانو بڑی مشہور ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، شہر بانو حضرت حسین کے گھر، کیہان عبداللہ بن عمر کے گھر، اور صافلہ محمد بن ابی بکر کے گھر۔ اور مشن پہ آئی، یہ مشن پہ آئی، تینوں نے اپنے اپنے مشن اپنے اپنے جگہ پہ مکمل کرنا تھے۔ اور ایک مشن پہ کامیاب ہوئی، حضرت عثمان سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر، کہ محمد بن ابی بکر اس قافلے کا سرغنہ تھا جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ابو سفیان کی بیٹی نائلہ نے اپنے ہاتھوں سے تلوار کا وار روکا، لیکن ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ قرآن پاک میں جا پڑی، جو قرآن پاک حضرت عثمان کے سامنے کھلا ہوا تھا، جس پہ تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جا کے تلوار لگی، لیکن کٹی ہوئی انگلیاں، خون آلودہ قرآن پاک حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپیٹ کر اپنے اس دوپٹے میں جو خون آلودہ تھا، اور ایک خط لکھا۔ بڑی عمر کی تھی، پہچانتی تھی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا ہے۔ ان سارے نوجوانوں کے نام لکھ دیے کہ یہ فلاں ابن فلاں تھا، فلاں ابن فلاں تھا، فلاں نے تلوار چلائی، فلاں نے، یہ سارا واقعہ لکھ کے اپنے بھائی جو گورنر دمشق تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیج دیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے خط لکھا، اے امیر المومنین، میں خلافت ماننے کے لیے تیار ہوں، بیعت کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی خلافت امانت کی لالچ نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ محمد بن ابی بکر جس کی پرورش آپ کے گھر ہوئی وہ ہمارے حوالے کیا جائے، یا قتل عثمان میں قصاص دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بقول مورخین کے انکار کر دیا۔ اب انکار کی وجوہات کیا تھی یہ واللہ عالم۔ آخر کار امیر معاویہ کے فوجیوں نے دا لگا کر اس کو قتل کر دیا، محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بطور گورنر مصر بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اہم وجہ کیا تھی؟ چلو یہ بھی چھوڑو، اجتہادی خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی صحابی اقتدار کا لالچی نہیں تھا، کوئی صحابی اقتدار کا لالچی نہیں تھا، کوئی صحابی کا دشمن نہیں تھا، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کفار کے خلاف سخت ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، مورخ یہ کہے کہ نہیں یہ آپس کے اندر بھی دشمن ہیں، نرم نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ مورخ غلط کہتا ہے، قرآن درست کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔